اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا لیکچر نمبر 17. تو سورہ فلق اور سورہ ناس انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. یہ دونوں بہت اہم صورتیں ہیں, بہت دلچسپ ہیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو دلچسپی بھی آپ کی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ برقرار رہے گی. تو پہلے ہم ان دونوں صورتوں کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے. تو قل اعوذ برب الفلق. قل کا معنی قل ہے, بہت آسان ہے. اعوذ ہو چکا ہے, بربی ربی ہو چکا, پالنے والا. الفلق, فلق کہتے ہیں صبح کو. کیوں کہتے ہیں؟ فلق کا اصل معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پھاڑنا. جیسے قرآن میں آتا ہے فالق الحبی. فالق حب, یہ حب نہیں ہے, حب ہے. حب کہتے ہیں دانے کو. فالق الحبی والنوا, نوا کہتے ہیں گھٹلی کو. قرآن میں نا وحبا ونباتا ہے نا, دانا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بارے میں فرماتے ہیں فالق الحبی, اللہ دانے کو پھاڑتا ہے, والنوا اور گھٹلی کو. جو گھٹلی اور دانہ پھٹتا ہے نا تو اس سے درخت نکلتا ہے. تو فالق کا معنی کیا ہو گیا؟ پھاڑنے والا. فلق پھٹن کو کہتے ہیں. تو فلق صبح کو اس لیے کہتے ہیں کہ صبح کی جو پہلی کرن ہوتی ہے نا وہ اندھیری رات کو گویا پھاڑ دیتی ہے, اندھیری رات میں ایک دراڑ پیدا کر دیتی ہے. تو یہ پوری تقریر یاد نہ بھی ہو تو فلق بس کہتے ہیں صبح کی جو کرن ہے نا, پہلی کرن جو پھوٹتی ہے اس وقت جو صبح ہوتی ہے اس کو فلق کہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شرری, من کا معنی سے, شر کا معنی شر اردو میں استعمال, میں نے کہا نا ٹوٹل اردو. شر بھائی شرارت مت کرو, شریر آدمی ہے, شر کی باتیں, شر انگیزی, جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. یہ اس لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے. من شرری ما, ما کا معنی وہ چیز جو کہ بتایا تھا نا, خلقا. خلقا ضربا کی طرح. کتنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دیکھو قرآن, یہ گرامر جو ہم نے پڑھی اور وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. خلقا تخلیق سے ہے, پیدا کیا, ٹھیک ہے نا. خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا ہو. خلقت مخلوق کو کہتے ہیں, یار کیا خلقت تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے اعوذ پناہ مانگتا ہوں میں, برب الفلق صبح کے رب, صبح کے رب کے ذریعے. بی کا معنی ذریعے بھی آتا ہے. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شرری ما, اس چیز کے شر سے, خلقا جسے اللہ نے پیدا کیا. خلقا کا مطلب وہ اس نے پیدا کیا, مراد اللہ ہے. اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن, وا کا معنی اور, من کا معنی سے, شرری دوبارہ شر, اور اس چیز کے شر سے. ومن شرری غاسق, غاسق کے شر سے. غاسق, غسق کہتے ہیں رات, تاریکی کو کہتے ہیں. غاسق تاریک رات. تو دو تاریک ہونے والی رات ہوتی ہے نا, یہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا. ومن شر غاسق اذا, اذا کا معنی کیا ہے؟ پہلے گزر چکا ہے یہ, وہ ہے نا ارایت, وہ کیا تھا, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کا معنی جب. وقب یہ بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اس کا معنی ہوتا ہے وقبا, ضربا کی طرح پھیلنا یا چھا جانا. ومن شر غاسق, اور رات کے شر سے, اذا جب, وقبا وہ پھیل جائے. اذا کا معنی جب, وقبا وہ پھیل جائے, جب وہ پھیل جائے. غاسق تاریک رات کو کہتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر, واو کا معنی اور, من کا معنی سے, شر کا معنی شر. نفاثات, یہ سمجھیں کیا ہے.
نفاساتی، میں نے کہا تھا قرآن لے کے بیٹھا کریں نا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفاسات اصل میں نفاسہ کی جمع ہے. نفاسہ، اور نفاسہ یہ مؤنث ہے نفاس کی. نفاس، نفاس نکلا ہے نفس سے. نفس کہتے ہیں تھوکنا. نفس کسے کہتے ہیں بھائی؟ نفس، تھوکنا. بلکہ تھوکنا نہیں، پھونک مارنا. پھونک مارنا، ایسی پھونک جس میں تھوڑی سی تھوک ہو، کچھ تھوک کے ساتھ. نفس، نفس کسے کہتے ہیں؟ وہ پھونک جس میں تھوڑی سی تھوک، جیسے ہم کہتے ہیں نا تھو، یہ پھونک ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تھوک بھی ہوتی ہے. تو نفس کا معنی تھوکنا. نافس تھوکنے والا یا پھونک لگانے والا. تھوکنے والا تو صاف تھوک ہی ہو جاتا ہے نا، پھونک جس میں تھوڑی سی تھوک ہو. نافس تھوکنے والا. نفاس جیسے بتا نا صیغہ مبالغہ، بھائی غافر سے غفار، ساتر سے ستار، واہب سے وہاب، تو نافس سے نفاس. نفاس بہت تھوکنے والا یا بہت پھونکنے والا. نفاس اس کی مؤنث نفاسہ. جمع نفاسات. جمع کیا آتی ہے؟ نفاسات. کھڑا زبر کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، الف کے ساتھ بھی لکھتے ہیں. تو جیسے مسلمتن کی مسلمات، قاتلتن سے قاتلات، تو نفاستن سے نفاسات. تم پھونکنے والیاں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ پھونکنے والیاں. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، پھونکنے والیوں کے شر سے. فی العقد، فی کا معنی میں، العقد، عقد کہتے ہیں عقدہ کی جمع ہے. عقدہ کی جمع. اور عقدہ گرہ، گٹھان، گرہ. عقدہ کہتے ہیں نا بڑا عقدہ حل کر دیا ہے. حل کا معنی ہوتا ہے کھولنا، تو یعنی گرہ کھول دی ہے اس نے. عقدہ کسے کہتے ہیں؟ عقد اردو میں استعمال تو عقد ایگریمنٹ کو کہتے ہیں نا. یہ گرہ ہوتی ہے جس میں دونوں بن جاتے ہیں. بھئی عقد ہو گیا ان کے درمیان، نکاح کا عقد ہو گیا، یعنی نکاح کی گرہ میں بند ہو گئے ہیں یہ. تو عقدہ اور یہ عقد، یہ سب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور عقیدہ، عقیدے کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان بندھا ہوا ہوتا ہے اس میں، کہ بھئی یہ ہے، اب اسی کے ارد گرد رہتا ہے انسان، اسی کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے. تو عاقد، عاقدین، یہ سب استعمال ہوتا ہے. تو عقدہ کسے کہتے ہیں اصل میں؟ گرہ کو. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ عقد. ٹھیک ہے نا. تو عقد گرہوں کو کہتے ہیں، گرہوں، گٹھانے. جب رسی میں ایک گٹھان ہوگی تو عقدہ، بہت ساری گٹھانیں ہوں گی تو عقد. تو اب ترجمہ کیا ہوا قرآن میں دیکھیں آپ. وَمِن شَرِّ کہاں چلا گیا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. پھونکنے والیاں فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیاں. اس کا مطلب بتاؤں گا کیا ہے یہ. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، شر کا معنی شر، حاسد حسد کرنے والا، اذا جب، حسدا جب اس نے حسد کیا. اڑو بچوں ہو گیا. ٹھیک ہے نا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا جب وہ، حسدا اس نے حسد کیا، یعنی جب وہ حسد کرے. جب اذا لگتا ہے نا تو ماضی سے وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے. صحیح ہے نا. اردو میں بھی ایسے، جب تو آیا تو پٹے گا کہتے ہیں نا. اردو میں چونکہ اس قسم کی باتیں آج کل زیادہ ہو رہی ہیں. جب تو آیا، حالانکہ آیا تو پاس ہے، لیکن جب لگ گیا تو پھر وہ فیوچر کے. اگر یہ ہوا تو یہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کھانا کھایا تو میں بھی کھاؤں گا، حالانکہ ویسے کھانا کھایا پاس ہے نا،
اور کھائے گا فیوچر ہے، لیکن ہم یوں نہیں کرتے اگر اس نے کھانا کھائے گا، یہ عجیب سی بات ہو جائے گی. تو عربی میں بھی ماضی پہ جب یہ اذا لگتا ہے تو فیوچر کے معنی میں چلا جاتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا جب وہ حاسدہ ضربہ کی طرح جب وہ حسد کرے. آگے کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، ختم ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو اب میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں، پھر ہم سورہ ناس کا بھی اسی طرح پڑھیں گے، پھر دونوں کی اکٹھی تفسیر بیان کروں گا کیونکہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، ان کا مفہوم بھی ایک جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگلی صورت ہے قل اعوذ، پہلے اس کو کمپلیٹ کر دوں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے ذریعے، یعنی رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ وہ آگے آ رہا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں رب کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. ومن شر غاسق، اور تاریک رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، پھیل جائے. ومن شر حاسد، ومن شر النفاثات، اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیاں، جو پھونکتی ہیں کس میں؟ گرہوں میں، گٹھانوں میں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اِذَا حَسَدَ، جب وہ حسد کرنے لگے. یہ ترجمہ ہے. اگلی صورت ہم چلتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، اعوذ، آسان ہے، برب الناس، ناس کا معنی انسان، انسانوں کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس، ملک بادشاہ، نا ملک سعود کہتے ہیں نا، ملک عبداللہ، ملک، آج کل تو شارٹ فارم بنا دی وہ سعودی عرب کے بادشاہ کی. کیا کہتے ہیں؟ محمد بن سلمان، ایم ڈی، کیا کہتے ہیں؟ ایم بی ایس کہتے ہیں شاید، محمد بن سلمان، کچھ اس طرح کا انہوں نے، لوگوں نے، صحافیوں نے شارٹ بنا دیے. خیر، ملک محمد بن سلمان، ملک فہد ابن عبدالعزیز، ایسے ہوتا ہے نا. تو ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ. ملک الناس. الہ الناس، الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے. الناس، لوگ. ملک الناس، الہ الناس. من شر وہی کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ من شر الوسواس. وسواس جو ہے نا، یہ بھی صفت مشبہ ہے، لیکن یہ وزن میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کیونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے وسوسے ڈالنے والا. وسواس، وسوسہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو کیا معنی ہوگا؟ وسوسے، وسوسے ڈالنے والا. وسوسے کو اردو میں یہیں کنفیوژن پیدا کرنے والا. ہر چیز میں آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ کنفیوز، یعنی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بعض چیزیں یقینی ہوتی ہیں نا، وہ کوئی نہ کوئی آ کے الٹی سیدھی چیز کر کے وہ آپ کو کیا کر دے گا؟ کنفیوز کر دے گا آپ کو. جیسے آپ اچھے والے شریر پہ چل رہے تھے، کسی ایتھیسٹ سے آپ بات چیت ہوئی، اس نے بلا وجہ ایسی کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے اشکالات کر دیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اشکالات غلط ہیں، لیکن پھر بھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ اس کو عبادت میں وہ لطف اور مزہ نہیں رہتا. نام نہاد آج کل جو لوگ ہیں، جو محدثین اور مجتہدین سے آپ کو بدگمان کر دیتے ہیں، تو آپ کو پھر کسی پر اعتماد ہی نہیں رہتا. ہر چیز میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ شک پیدا ہو جاتا ہے. من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. من شر الوسواس الخناس. یہ بھی خناس کیا ہے؟ خنس کہتے ہیں پیچھے ہٹنا. اردو میں استعمال ہوتا ہے خناس. کیا دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے تمہارے، کہتے ہیں نا، تو یہ شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. تو خنس کہتے ہیں پیچھے ہٹنا. قرآن میں آتا ہے فلا اقسم بالخنس، خنس جمع کا صیغہ ہے. میں قسم اٹھاتا ہوں خنس کی، یعنی ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بعض ستارے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو پیچھے ہٹنے سے تعبیر کیا. تو خناس صیغہ مبالغہ ہے بھائی، غفار، ستار کی طرح. خناس کا معنی بہت کثرت سے پیچھے ہٹنے والا.
من شر الوسواس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس وہ وسوسے ڈالنے والا جو کہ بہت زیادہ پیچھے ہٹتا ہے. یہ تفسیر میں بتاؤں گا کیا بات چل رہی ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، جو بہت زیادہ پیچھے ہٹتا ہے. الذی یہ وہ ہے، یہ وسوسے ڈالنے والا وہ ہے، الذی وہ جو کہ یوسوسو، یوسوسو والا باب آپ نے نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ آپ یوں سمجھ لیں یکرمو کی طرح ہے، کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو ایسے باب میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا. میں نے کہا جب یہ آئیں گے تو ادھر ہی بتا دوں گا. تو یہ یضربو سے ملتا جلتا ہے یا نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے. تو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، وسوسہ یوسوسو، ماضی آئے گا اس کا وسوسہ، مضارع آئے گا یوسوسو، اس میں فاعل آئے گا موسوسن، اس میں مفعول آئے گا موسوسن. تو آپ کو اس کی گردان یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یا سے اندازہ لگا لیں یوسوسو فعل مضارع ہے. الذی یہ وہ ہے، یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے، فی کا معنی میں، صدور یہ صدر کی جمع ہے، کی جمع صدور، صدر کی جمع کیا آتی ہے؟ صدور. اس کی اردو میں مثال ملتی ہے نا؟ نہیں اردو میں جو جمع کے لیے قبور، قبر کی جمع قبور ہے نا، اردو میں قبور آتی ہے. بہت سی قبور تھیں وہاں پہ، ویسے تو آج کل لوگ قبریں بولتے ہیں. علوم، ویری گڈ. علم کی جمع کیا آتی ہے؟ علوم. بھائی بہت سے علوم اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، جمع کے لیے علوم. تو صدر کہتے ہیں سینے کو. اردو میں صدوری شربت کبھی پیا ہے آپ لوگوں نے؟ صدوری سینے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ تو وہیں سے نکالا ہے صدوری. یہ جو ہمدرد والوں کا شربت آتا ہے صدور، صدوری، یہ وہی سینے کے امراض کے لیے صدر سے نکلا ہے. تو صدر کہتے ہیں سینے کو. یہ جو ہمارا کراچی کا صدر ہے، جو کوئی مین جگہ بڑی جگہ تو ان کو بھی سینہ ہے نا، چیسٹ ہے بھائی، وہ کراچی کا مین جگہ ہے. تو صدر مملکت کو بھی شاید اسی وجہ سے صدر کہتے ہیں، واللہ عالم. صدر کی جمع کیا آتی ہے؟ صدور. کہتے ہیں نا، اچھا چھوڑو وہ. پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، یہ وہ ہے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. من الجنہ، من کا معنی سے، جنہ جن کو بولتے ہیں، اس میں تا بھی لگا دیتے ہیں. من الجنتی جنات میں سے ہے، والناس اور انسانوں میں سے ہے. جنہ جنات اور الناس انسان، یعنی جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اس کا وہ لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کے ذریعے. ملک الناس، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے. اب کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو کہ پیچھے ہٹتا ہے. الذی یہ وہ ہے، یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی جنات میں سے بھی ہوتے ہیں یہ، والناس اور انسانوں میں سے بھی. یہ جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، سمجھتے ہو؟ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. ان دو صورتوں کا ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی. بھائی ٹائم کتنا ہے؟ 21 منٹ، بہت ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے، آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے ہیں. بعض کام نہیں کیے ہوتے، آپ سمجھتے کہ میں نے کیے ہیں. بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے، بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں. بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا میں ان کے ہاں گیا ہوں. تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ، امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے. تو یہ بالکل صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے, ایک میرے سرہانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف, اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے. ایک نے کہا, دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے, ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے, اس نے جادو کیا ہے. تو پھر ایک فرشتے نے, یہ کانورزیشن ہو رہی ہے آپس میں نا, جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو کھجور کی چھال ہے نا, اس پہ کیا ہے, اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے, دھاگے ہوتے ہیں, ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا ہے. وہ تانت ہوتی تھی جس سے وہ جو تیر کی کمانیں بنائی جاتی تھیں پہلے زمانے, بہت مضبوط ہوتی تھی وہ. تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ کے اس میں 11 گرہیں لگائی ہیں. تو وہ 11 گرہیں لگا کے اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھ کے جادو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کہاں کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے. تو یہ وہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے, اس کنویں میں جا کے آپ نے تلاش کیا تو وہاں سے وہ اس کنویں کے اندر ایسے وہ جادو نکلا. کھجور کی چھال تھی, اس کے اندر ایک دھاگا اور گریں لگی ہوئی تھیں, جو بھی تھا حساب کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا. جب پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آپ نے پورا امی عائشہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنویں پہ گیا تو اس کنویں کا پانی ایسے گدلا ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے, اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے نا, ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ کے پھن, بڑا ایک وحشتناک قسم کا منظر تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیلے گا. تو اس کی محدثین نے, شارحین نے وجہ بیان کی ہے کہ وہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی, اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے, لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا اس کو. تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, اور ان کو پڑھنے کا نبی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی ملاتے, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے تو تینوں صورتیں, اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے آپ نے قل هو اللہ پڑھنی ہے, پھر سورہ فلق پڑھنی ہے, پھر سورہ ناس پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارنی ہے, پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے وہاں وہ ہاتھ پھیرنا ہے, پیچھے بھی اور سامنے بھی. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے, تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے. تو آیا کہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے, یعنی یہ جادو اور یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے, اللہ سے دعا مانگی گئی ہے, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا اور بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے. تو نظر ہے, جادو ہے, اس قسم کی, یا حاسدین کا حسد ہے, جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا, تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین صورت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. تو یہ تو ان صورتوں کی فضیلت تھی اور ان کا شان نزول تھا.
آگے ان کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جو مانگو وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی صفات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یار آپ بڑے سیٹھ ہیں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک تو مالدار ہیں، اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اور دوسری آپ کی طبیعت بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کنجوس نہیں ہیں، آپ سخی ہیں۔ اس طرح کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے چلو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی دعائیں مانگو تو میری صفات کو ہائی لائٹ کرو۔ پھر جس طرح کی دعا منگوائی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی صفات کو اپنی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میری یہ والی صفت کو ابھی سامنے رکھ کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلی بات تو میری ایک صفت ہے رب کی صفت، یوں نہیں کہا قل اعوذ باللہ، عام حالات میں ہمیں حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ یہاں کہا گیا برب الرب، رب کہتے ہیں پالنے والا۔ تو جو بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، اور بہت زیادہ چیزوں سے، تو رب کہتے ہیں پالنے والا۔ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہوتا ہے پالنے والا۔ پالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ دیکھیں آپ گھر میں کتا پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہر قسم کی کیئر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے۔ بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا، تو وقت پہ اس کو کھانا دینا، پھر سردی میں جو ہے نا گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں نا، اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی، گرمی سے بھی، بچوں کو روڈ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا، اس صفت کو ہائی لائٹ کرو تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا۔ بھائی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں، تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا، کیونکہ میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پالنا۔ یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کو ترقی دینا۔ جیسے آپ بکری پالتے ہیں نا، اتنا سا بچہ لایا، کھلا کھلا کے ایسے کر دیا، اس کو کہتے ہیں پالنا۔ یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا، تو اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائی لائٹ کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور صبح بھی بالکل صبح۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا، وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ دنیا میں جتنے جرائم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، رات کو آپ کہیں باہر سو، ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کاٹ لے آپ کو، اور رات کو گھروں میں حادثے ہوتے ہیں، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ گل کر کے سو، بعض دفعہ چوہا کیا کرتا ہے وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے۔ تو حوادث کا خطرہ رات میں دن سے، ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں، صحیح طرح روشنی میں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جنات اور یہ جو بلائیں ہیں یہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں رات میں زیادہ ہوتی ہیں۔ روشنی بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے رات میں جو شر کا عنصر ہے وہ دن سے زیادہ ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں، رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ اگر یہ تو آج کل لائٹنگ ہے نا، اندھیرا پورے ہوتے نہیں ہیں، ورنہ گھپ اندھیرا اچھوں کو ڈرا دیتا ہے۔ گھپ اندھیرا ہونا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں، دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ، لوگ جاتے ہیں، یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں۔ ہم نے بڑے بڑے فنٹروں کو دیکھا ہے، وہاں اندھیرے میں نا، جب گھپ اندھیرا ہو قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، بہت لوگوں نے ایک دوسرے کے ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے۔ تو رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میں رات مسلط کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے پھر اس رات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو جو رب اتنے بڑے شر اور اتنے پھیلے ہوئے شر سے لوگوں کو بچا کے صبح کی روشنی میں لا سکتا ہے، تو وہ باقی شروں سے تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ تو اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعوذ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے، صبح کو پیدا کرنے والا، جو کیسے گھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنیں پھوڑ دیتا ہے، کیسی صبح کی روشنیاں اجالش، کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج کل تو لوگ صبح پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزاریں، رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے نا، صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، سارے چرند پرند نکلتے ہیں، انسان بھی نکلتے ہیں، وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔
تو آگے اس سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی کہ تفصیل تو بعد میں, اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. یہ گاڑے الفاظ ہیں, میں زیادہ نہ پڑھیں آپ, پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا گاڑا پن شروع کر دیا صاحب نے. تو من شر ما خلق, شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے, ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا, تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ ان تمام ہر چیز کے شر سے مجھے کیا کرنا ہے, تو نے اپنی پناہ میں رکھ, مجھے اپنی حفاظت میں لے کے ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اور اس میں شر کا عنصر ہے, اس سے مجھے کیا کر لے, بچا لے. پھر آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور ان کا شر عام طور پہ نظر نہیں آتا. دیکھو شیر ایک ایسی چیز ہے جس کا شر نظر آ جائے گا, اس میں پہلے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں, اس میں پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں جب آپ جاؤ گے نا تو پہلے سے شیر کا ہے. میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا, وہاں شیر بہت ہیں, تو پہلے ہی سے ایسی گاڑی لی گئی, ٹھیک ہے نا, جس میں پنچر ہونے کا امکان نہ ہو. پتہ چلا وہاں پنچر ہو گئی, ہوا ڈال رہے ہیں اور شیر آپ کی ہوا وہاں سے نکال رہا ہے. حقیقت ٹائر میں جتنی دیر میں ہوا ڈلے گی اتنی دیر میں آپ کی اپنی ہوا نکل. وہ واقعی وہاں شیر دائیں بائیں گھوم رہے تھے, ہم نے خود دیکھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیر گھوم رہے ہیں. وہاں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں تھی گاڑی سے نکل کے, تو میں نے 3 گھنٹے اپنا پیشاب روک کے رکھا ہے. انہوں نے کہا تھا سب پہلے سے پیشاب سے فارغ ہو کے جائیں, کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے آپ نیچے اتر جائیں. کوئی بھی شیر حملہ کر دے, چیتا حملہ کر دے, وہ پتہ نہیں کیا کیا جانور گھوم رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ لکھا ہوا تھا نا کسی نے کہ آپ ٹرین پہ, گاؤں دیہاتوں میں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے, تو کسی نے بورڈ لگا دیا آپ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی تشریف کو مت دھوئیں, کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. ہاتھ سے تشریف مت دھوئیں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے, یہ الفاظ تھے. تو آپ یہ شیر ہو گیا, آتی ہو گیا, یہ جو شر کی چیزیں ہیں نا, یہ تو سب پہلے سے کیا کرتے ہیں, ان سے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں, پہلے سے پتہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے پناہ نہیں مانگی جاتی, بھائی پہلے سے پتہ ہے یار یہ چیز شر والی ہے, یہ نقصان پہنچانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا پتہ چلتا نہیں اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں, تو وہاں ان چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو عمومی پناہ مانگو, ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس میں شر ہے تو اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. من شر ما خلق, اب آگے وہ ان خاص چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, نمایاں کیا جا رہا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, پہلا رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے, کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں. جادو ٹونے والے بھی رات کو زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ چھپ کے ہوتے ہیں نا سارے کام. یعنی رات کی تاریکی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے بھی. ڈکیتیاں اور ایکسیڈنٹ, اور کسی جانور نے, دن میں تو آپ انتظام کرو گے ہر چیز سے بچنے کا, رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا, کہیں آپ کہیں بھی ہو, کوئی خاص طور پہ گاؤں میں دیہاتوں میں, اور جس کلچر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس میں تو اور زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا. تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات میں. تو اللہ نے فرمایا پہلی بات رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے, ومن شر غاسق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد, پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں. کیونکہ جادو ٹونا, ایک تو والے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے, والیوں کا ذکر کیا. والیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا اکثر ایک جماعت ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کے جادو کرتے ہیں. تو جماعت جو ہے نا عربی میں یہ مؤنث کے لیے, اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں, لیکن مل کے گروپ ہوتا ہے نا, تو گروپ کے لیے عربی میں مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. خاص طور پہ نبی پہ جو جادو ہوا تھا وہ ایک جماعت نے کیا تھا باقاعدہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو گروہوں پہ پھونک لگاتی ہے, جادو میں اکثر ایسا ہوتا ہے جادو کہ وہ گروہ میں نام پڑھ کے, اچھا وہ جو نبی پہ جادو ہوا تھا اس میں ایک کنگھی کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لٹکے ہوئے تھے. تو وہ پھر کیا گرے لگا کے اس میں کیا کرتے ہیں, کچھ دم جو بھی ان کا ہوتا ہے, انتر پنتر کلی کلنتر جو بھی ان کا, ہم تو بچپن میں جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہم کرتے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو ایسے ہم نے یاد کیے ہوئے تھے. اٹھے جاتا پتہ نہیں کیا ہے, حالانکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. تو وہ کچھ بھی گھوڑے بلے ان کے جو بھی ہوتے ہیں جادوگروں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ نے فرماتے ہیں اچھا, اور بعض نے کہا کہ نفاثات سے مراد واقعی عورتیں ہیں, کیونکہ خواتین میں یہ جادو ٹونے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے. تو جو لوگ جو
مخلوق زیادہ جادو کرتی ہے تو اللہ نے اس کو بتایا تاکہ بچ کے رہو. ساسیں بہوؤں پہ، بہویں ساسوں پہ، پڑوسیوں پہ، یہ ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. میں ابھی جادو کا بتاؤں گا، اتنا گھبرائیں نہیں کہ اچھا آپ کہیں گے اچھا اب خواتین جو درس سن رہی ہیں اچھا میں بھی کہوں میں کچھ بھول کیوں رہی ہوں آج کل بہت ساری چیزیں. خواتین سوچیں، بہو سوچے گی مجھے بھی، میں بھی کہوں میں اتنے کچھ بھول کیوں رہی ہوں. اس کا مطلب ہے ساس نے اس دن میری کنگھی لے کر گئی تھی صاف کرنے کے بہانے اور پھر وہ کچھ گریں لگائی ہوں گی اور پڑھ پڑھ کے پھونکا ہوگا. اب کنواں تلاش کر رہی ہوں گی جا کے درس کے فوراً بعد. تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جادو کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے وہ، تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگیں. تو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. ایک تو عمومی ہے من شر ما خلق، یہ تو تمہید ہے ہر مخلوق سے جس میں بھی شر ہو. ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے اور جادوگروں کے شر سے جو اس طرح سے جادو کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حسد کرنے والوں کے شر سے. ہو گیا بھائی؟ کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 منٹ رہتے ہیں. اصل میں یہ دونوں صورتیں آپس میں کنیکٹ ہیں نا، اور پھر ان میں کیا علمی نکات ہیں. تو چلے میں اگلی صورت کا بھی بتا دیتا ہوں. اگلی صورت میں کیا، اس میں جو علمی نکات ہیں کہ ان میں 3 سے کیوں پناہ مانگی گئی، ان میں 1 سے کیوں پناہ مانگی گئی، اور یہ اس کا شر ہوتا کیسے ہے، یہ ساری تفصیل پھر میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. ابھی میں صرف 3 منٹ ہے نا بس، یہ ہو جائے گا کمپلیٹ. اگلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے. تو پہلے تو صرف رب کی بات تھی، اب تو اللہ کو اور صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اللہ تو ہمارا رب بھی ہے، تو بادشاہ بھی ہے، اور تو وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی قابل عبادت بھی تو ہی ہے. ہر بادشاہ تو قابل عبادت نہیں ہوتا نا. ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے صورت میں. پچھلی صورت میں 3 چیزوں سے اور اس صورت میں ایک چیز سے پناہ مانگی. وہ کیا ہے؟ وسوسے کرنے والوں کے شر سے، جو وسوسے کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ کہ جو بھی وسوسے والا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا کام کرے گا اور پھر پتلی گلی سے نکل جائے گا. انسان بھی یہی کرتے ہیں، بس وہ کچھ نہ کچھ چکر میں ڈال کے کیا کرتے ہیں راستہ اپنا، وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے. ان کا کام ہوتا ہے کنفیوز کر کے چھوڑ دینا. اور شیطان بھی یہ کرتا ہے، جنات، وہ دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً وہ بھاگ جاتا ہے. وہ بھی قرار نہیں ہوتا اس کو دل میں. تو حدیث میں آتا ہے جیسے ہی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، شیطان اپنی سونڈ فوراً پیچھے کرتا ہے جو دل میں برے خیالات ڈال رہا تھا. تو انسان من شر الوسواس الخناس، جو پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی ان کی کمزوری بتائی ہے کہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کی بزدلی اللہ نے اس میں واضح کی ہے. لیکن ہیں بڑے خطرناک، ہیں ایسے کہ فوراً بھاگ جائیں گے لیکن کام بہت خراب کر کے جاتے ہیں. وہ کام کیا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. اور ظاہر ہے جب انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو وہ کسی بھی ایک ہدف کی طرف پھر دل جمعی کے ساتھ نہیں چلتا. آپ کو ایک منزل ہے نا، آپ نے وہاں جانا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یہ پتہ نہیں میری گاڑی اس ٹریک پہ وہ منزل تک یہ راستہ وہاں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا، تو آپ کی گاڑی میں پھر وہ اسپیڈ رہے گی نا. آپ کو ڈر لگا رہے گا پتہ نہیں میں منزل سے اور دور تو نہیں ہو رہا کہیں. تو جوش جذبہ ختم ہو جائے گا. ان لوگوں کی زندگی میں طاقت اور جان ختم ہو جاتی ہے. تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں. جنات شیطان ہوتے ہیں، یعنی شیطان بھی یہ کام کرتا ہے اور انسان بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ دونوں بہت اہم صورتیں ہیں، اس لیے اگلے درس میں پھر انشاءاللہ ان کی مزید تفصیل بیان کروں گا. اور یہ بہت اہم صورتیں ہیں، اس کو ہماری جو پریکٹیکل لائف کے لیے نا، اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اس میں بہت بہترین اسباق ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.